ولا نو ول کر کے ول ولا نو پاڑے سکھا سکتا ولی اللہ دا جو بھی آ جا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے سے مسرت حیا ہے کہ بابا جی کے پاس آتے ہو ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہو خالق کائنات قبول کر لیتا ہے شاعر کہتا ہے ولی اللہ دا ولا نو ول کر کے ول ولا نو پاڑے سکھا سکتا سیاں کووا تے مرید نو جے لوڑ پہ جائے پیر چل بخاریوں آ سکتا شان ولی دی پچھ محمود کو سو منات دے مندر نو ٹا سکدا شان ولی دی پچھ قرآن کو لو کتا ولی دا جنت نو جا سکدا کتے وضو دے پانی دے مار چھٹے ولی کافر ہون تو بچا سکدا کتے وضو دے پانی دے مار چھٹے ولی کافر ہون تو بچا سکدا شان ولی دی پچھ قرآن کو لو کتا ولی دا جنت نو جا سکدا میرے پیر نو رب توفیق بخشی بیٹھے بیٹھے مدینہ وکھا سکدا بیٹھے بیٹھے مدینہ وکھا سکدا کیونکہ ہن رب کو بہوں پیارے رب راضی ہے انہاں تے ایویں نے پیر چوم دے اسی اللہ والے آندے خالق دی کل خدائی ہے انہاں دی بادشاہی خالق دی کل خدائی ہے انہاں دی بادشاہی جو چاہے ہن کریں دے اے دین دے سپاہی بیٹھے ہن زمین تے ہن ویندے لا مکان تے تاہی تے پیر چوم دے اسی اللہ والے آندے احباب زی وقار اسی جذبہ ہدت کی روشنی میں آپ احباب کے محبت بڑے نعرے کی گرج میں استاد العلماء پروفیسر سید اسد محمود شاہ کاظمی صاحب لیکچر انسٹیٹیوٹ آف ہائر اسلامک اسٹڈیز کھڑی شریف آپ سے ملتمس ہو لیکن آپ احباب کا محبت بڑا نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ احباب ذی وقار التماس کرتا ہوں جناب پیر طریقت رہبر شریعت سید اسد محمود شاہ کاظمی صاحب تشریف لائیں اپنے بیان سے ہمارے وضحاء کو مطابق نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین آج ہم اس علاقے کی معروف روحانی شخصیت جن کے مزار پر صبح و شام عقیدت مندان حاضر ہوتے ہیں حضرت بابا صورت شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مبارک کے سلسلے میں یہاں پہ اکٹھے ہیں جو کہ اہلیہ نے اوڑا صورت ہر سال بڑی عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں اب دعا کے لمحات ہیں اور میری گفتگو کے بعد انشاءاللہ درود و سلام پڑھا جائے گا حاضرین ذی وقار میں شعبہ تدریس سے تعلق رکھتا ہوں اور گرامر عربی کا خادم ہوں ہماری گرامر کا ایک کلیہ ہے ضابطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے معرفہ اور ایک ہوتا ہے نکرہ نکرہ کہتے ہیں عام کو اور معرفہ کہتے ہیں خاص کو جب ہم نے کہا قلم تو قلم نکرہ ہوتا ہے دنیا میں بے شمار قلم ہے یہ نکرہ ہے اور کسی بھی فرد کا نام معرفہ ہوتا ہے اور گرامر کا یہ ضابطہ ہے کہ وہ نکرہ جو عام ہوتا ہے جب یہ نکرہ کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ نکرہ نکرہ نہیں رہتا معرفہ بن جاتا ہے ہم نے کہا قلم تو جواب ملا یہ نکرہ ہے جب کہا زید معرفہ ہے وہ قلم جو نکرہ تھا لیکن جب ہم نے قلم و زید کے دیا
دیا اور وہ قلم زید کا بن گیا. وہ قلم جو نقرہ تھا اب عام نہیں رہا، وہ خاص قلم بن گیا. گرامر کا ضابطہ کیا ہوا کہ جب کوئی نقرہ کسی معرفہ سے مضاف ہوتا ہے، معرفہ کی جانب مضاف ہوتا ہے، جب کوئی نقرہ کسی معرفہ سے جڑ جاتا ہے وہ عام نہیں رہتا. یہ گرامر ہمیں بتاتی ہے جس طرح عام کسی خاص سے جڑ جائے وہ خاص ہو جاتا ہے، یوں ہی جب کوئی گناہگار بندہ کسی ولی کامل کے دامن پہ بیٹھ جاتا ہے اور ولی کامل کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، وہ گناہگار ہو ولی کی نسبت اسے خاص بناتا ہے. ہم عارف ربانی کے دامن میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم نے یہ مسئلہ عارف ربانی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو عارف ربانی نے ہمیں کیا جواب دیا؟ فرماتے فضل تیرے نل لوہے ترے دے تے بھٹیا دے سنگ لگے کے او کتے جلتے جان محمد تے چنگیا دے سنگ لگے کشمیر حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمارے لیے مسئلہ حل کر دیا. فرماتے لوہا وزنی ہوتا ہے، لوہے کو پانی میں ڈالیے لوہا ڈوب جاتا ہے، لیکن لکڑی ہلکی ہوتی ہے، یہ پانی میں تیرتی ہے. وہ لوہا جو اکیلا پانی میں چلا جاتا لوہا ڈوب جانا تھا، لیکن وہی لوہا جب لکڑی سے جڑ گیا لکڑی خود بھی تیر رہی ہے، لوہے کو بھی ترا رہی ہے. یہ تو دنیا کا ایک عام سا ہمیں ضابطہ نظر آیا کہ وہ لوہے کا کیل جسے آپ پانی میں ڈال دیں وہ کیل ڈوب جانا تھا، لیکن یہی کیل جب کشتی میں اس لکڑی کے پھٹوں سے لگ گیا اور تختوں سے جڑ گیا اب لکڑی خود بھی تیر رہی ہے اور بھاری لوہے کو بھی ترا رہی ہے. حاضرین ذی وقار، میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں یہ دور فتنے کا دور ہے. اس دور میں فقط دہشت گردی یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی مجمع میں جو ہے وہ بم دھماکہ کر دے، فقط یہ دہشت گردی نہیں، یہ بھی دہشت گردی ہے کہ کوئی دھماکہ کر دے، کہیں بم چلا دے. لیکن اس سے بڑی دہشت گردی نظریاتی دہشت گردی ہوتی ہے. لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنا یہ نظریاتی دہشت گردی ہے، لوگوں کے ایمان کو برباد کرنا یہ نظریاتی دہشت گردی ہے. میں عام طور پہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر میڈیا کے سہارے لے کے کوئی رنگین جو ہے وہ سکرین کے پیچھے کھڑا ہو کے آ کے کہے ولی کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم اسے بتا دینا چاہتے ہیں کہ برے صغیر پاک و ہند میں اگر دین متین پھیلا ہے اور اسلام کی کرنیں پھیلی ہیں تو یہ اللہ کے ولیوں کی تبلیغ کی وجہ سے ہے. اولیاء کاملین نے یہاں پہ دین متین کی خدمت کی ہے اور لوگوں میں اسلام کی روشنی کو پھیلایا. حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آج حضرت سورج شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک میں، کیونکہ ان کا تعلق سادات کرام سے ہے، گھرانہ اہل بیت سے ہے. میں تاریخ میں جب بھی نگاہ ڈالتا ہوں مجھے جب بھی تاریخ کے سواد میں مشکل وقت نظر آتا ہے میں دیکھتا ہوں کبھی میدان کربلا میں امام حسین کھڑے ہو جاتے ہیں. جب دین پہ مشکل وقت آیا اور یزیدیت کا طوفان بدتمیزی اسلامی سرحدوں کو پامال کرتا ہوا نظر آیا، میدان کربلا میں اسلام کا جھنڈا امام حسین نے اٹھا لیا. برے صغیر پاک و ہند میں جہاں ہندو مذہب پھیلا ہوا تھا، اس آتش کدائے ہند کو اگر کسی نے ہدایت کا نور عطا کیا ہے تو وہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ.
انا ساگر کا پانی بند کر دیا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب آپ ہندوستان میں تشریف لائے، انا ساگر کا پانی بند کر دیا۔ لوگ آج کہتے ہیں ولیوں کو ولی کیا کر سکتے ہیں، آؤ میں بتاتا ہوں کیا کر سکتے ہیں۔ تمہارا کوئی بڑا کچھ نہ کر سکے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ہمارے ولی کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت صورت شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے آستانے پہ آنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں، سید معین الدین اجمیری جب بر صغیر کے اندر آئے، انا ساگر کا پانی بند کر دیا۔ کسی نے کہا شاہ جی انا ساگر کا پانی بند ہو گیا، آپ نے اپنے مرید کو لوٹا دیا، فرمایا جاؤ انا ساگر کا سارا پانی اس لوٹے کے اندر بند کر کے لے جاؤ۔ وہ مرید اٹھا اور اس نے وہ چھاگل جو ہے وہ مشکیزہ وہ لوٹا انا ساگر میں ڈالا۔ برے صغیر پاک و ہند کا مورخ لکھتا ہے، حیرت میں ڈوب کر لکھتا ہے، معین الدین اجمیری کے مرید نے انا ساگر میں جب اپنا مشکیزہ ڈالا، پورا انا ساگر معین الدین اجمیری کے مرید کے چھاگل کے اندر۔ مورخ لکھتا ہے کہ وہ دریا کوزے میں بند کر دیا۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں کہتا ہوں یہ تو کمال تھا حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کا، لیکن یہ بھی تو دیکھیے نا کہ مرید کا بھی تو عقیدہ تھا۔ آج کوئی مرید کسی پیر کو مرید کو کہے جاؤ یہ دریا کوزے میں بند کر کے لے آؤ، تو مرید کہے گا حضرت آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیے، کیا یہ اتنا بڑا پانی بھی اس کوزے میں آ سکتا ہے؟ لیکن کمال حضرت معین الدین اجمیری کا ہے، لیکن تربیت بھی انہی کی تھی کہ ان کا مرید وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ پانی آئے گا یا نہیں، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا میرے پیر نے کہا ہوا ہے یہ پانی کوزے میں آئے ہی آئے گا۔ یہ کمال ہے ان بزرگان دین کا، جنہوں نے دین متین کی خدمت کی، جنہوں نے دین متین کا کام کیا۔ اور یہی بات ہے کہ آج دنیا کا ہجوم جو ہے ان بزرگان دین کے مزاروں پہ آ جاؤ۔ آج تو اتنا وقت نہیں ہوتا لوگ کسی پڑوسی کے پاس جائیں، آج تو اتنا وقت نہیں ہوتا کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کر لے، لیکن ایسے وقت میں جب لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، کبھی چلے جائیے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کے مزار پہ، آپ رات 12 بجے بھی جائیں گے آپ کو وہاں پہ مخلوق خدا نظر آئے گی۔ میں کہتا ہوں اور کو چھوڑو، یہ داتا کا فیضان ہے جو جوتوں کے ٹھیکے لے رہا ہے، کروڑوں کے ٹھیکے تو حضرت داتا صاحب کے جوتوں کے اس مزار پہ جوتوں والا لے رہا ہے، جو جوتوں کے جو ہے وہ ٹھیکے لے رہا ہے، کروڑوں کے ٹھیکے ہو رہے ہیں۔ یہ ولیوں کا فیضان ہے، یہ اولیاء کاملین کا فیضان ہے، اور یہ فیضان ایسا ہے جب کسی پہ نگاہ پڑ جاتی ہے اس کا دل منور ہو جاتا ہے۔ اور پھر ربانی کیا کہتے ہیں، فرماتے بال چراغ عشق دہ میرا پھر روشن کر دے سینہ اور دل دے دیوے دی روشنائی تے جاوے وچ زمین۔ اور جب یہ روشنی تہے مزار چلی جاتی ہے، ہم اسی لیے کہتے ہیں آپ دیکھ لیجئے اگر خزاں کا موسم بھی ہو نا، خزاں کا موسم بھی ہو، جب باغوں میں بھی پھول نہیں ملتے، جب ایسا موسم جہاں باغیچے میں پھول نہیں، جہاں باغوں کے اندر پھول نہیں، خزاں کا موسم ہے پھول نہیں مل رہا، ولیوں کی درباروں پہ آپ کو خزاں کے موسم میں بھی پھول نظر آ جائے گا۔ علامہ ارشد القادری یہ مناظر ہیں بہت بڑے ہندوستان کے، انڈیا کے، یہ تشریف لائے ایک مرتبہ لاہور، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ آپ نے دیکھا پھول ہی پھول پڑے ہوئے ہیں، فرماتے میں حیران ہو گیا کہ اس موسم میں تو باغ میں بھی پھول نہیں ملتے، اس موسم میں داتا کے مزار پہ پھول کہاں سے نظر آ گئے؟ فوراً کہنے لگے، کسی غیبی آواز نے میرے کان میں کہا، ارشد القادری تو کہتا ہے کہ باغوں میں پھول نہیں، جب قبروں کے اندر بہاریں آئی ہوئی ہوں تو قبروں کے اوپر پھول ہی کھلا کرتے ہیں۔ جب قبر کے اندر بہار آئی ہوئی ہوتی ہے، جب قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا جاتا ہے، ایسے عالم میں ان قبروں کے اوپر پھول ہی نظر آتے ہیں۔
لیکن یہ مبارکباد کے مستحق ہیں اہل سنت و جماعت، جنہیں اللہ کریم نے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی ہے، وہیں اولیاء کاملین کی وابستگی بھی عطا فرمائی، اور اولیاء کاملین جن کی شان اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، جن کی عظمت کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو میرا بن جاتا ہے، جو میرا ولی ہو جاتا ہے، جسے میرا قرب نصیب ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی دنیا میں خوف ہوگا نہ قیامت میں کوئی خوف ہوگا، انہیں نہ کوئی دنیا میں غم ہوگا نہ کوئی قیامت کے روز غم ہوگا۔ لیکن پھر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولی ہوتا کون ہے؟ قرآن عظیم کہتا ہے، ولیوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، اللہ کے قرآن نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے جس نے 5 لباس پہنے ہوئے ہوں وہ ولی بن جائے، فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی صبح و شام اللہ کی عبادت کے اندر بسر ہوتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی شامیں بسر ہوتی ہیں کبھی اللہ کے حضور قیام کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، جن کے دن مخلوق الہی کی خدمت میں بسر ہوتے ہیں اور جن کی شامیں عبادت الہیہ میں بسر ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ ولیوں کے مزارات پہ جائیے، آج معاشی بحران پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، ہر فرد کہہ رہا ہے مہنگائی ہو گئی ہے، ہر فرد کہہ رہا ہے غربت کا دور ہے۔ مجھے وہ قحط بھی یاد ہے جب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا پاکستان میں، اور پاکستان میں قحط پڑ گیا، جب آٹا پیسوں سے بھی نہیں ملتا تھا، لوگ پیسے لے کے جاتے تھے، آٹا نہیں ملتا تھا، اس وقت حکومت کے پاس آٹا ختم ہو گیا، اس وقت سرکاری ڈپوؤں پر آٹا ختم ہو گیا۔ ولی کامل کے مزار پہ آنے والوں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر یہ سمجھ آ جائے تو یہ مزار کا آٹا تمہاری سبحان اللہ سے گونج جانا چاہیے۔ جب پاکستان میں حکومت سے آٹا ختم ہو گیا، سرکاری ڈپوؤں پہ آٹا نہیں مل رہا تھا، اس وقت گولڈن شریف دربار سے اخباروں میں یہ بیان نکلا، انہوں نے کہا اگر حکومت کا آٹا ختم ہو گیا ہے تو گولڈن شریف آ جاؤ، یہاں سے آٹا لے کے جاؤ، یہاں سے آٹا لے کے چلے جاؤ۔ پتہ یہ چلا یہ ولیوں کا کمال ہے، یہ ولیوں کا دامن جو ہے۔ ماشاءاللہ نعرہ لگائیے۔ آج جب یہ اعلان ہوئے پنجاب میں کہ ہم نے روٹی سستی کر دی ہے، میں نے کہا تمہاری روٹی تو آج سستی ہوئی ہے، ہمارے بابوں کے دربار سے روٹیوں میں مل رہی ہے، یہاں سستی نہیں، یہاں مفت میں نہیں ہے۔ تمہاری روٹی کا حجم شاید چھوٹا ہو جائے اور ایک آدمی شاید 2 روٹیاں کھا کے بھی سیر نہ ہو جائے، پیر شاہ غازی کا لنگر کھا لو جہاں 4 روٹیاں کھا کے ایک بندہ سیراب نہیں ہوتا، بابے کی 1 روٹی کھا کے شاید 2 آدمی سیراب ہو۔ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے ان بزرگوں کا۔ میں کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا، آج معیشت کا بحران ہے، لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں یہ بزرگان دین کا فیضان ہے۔ جہاں غربت، جہاں افلاس، جہاں مہنگائی ہوگی تو اس دور میں کھانا کھلانے کا بڑا ثواب ہے۔ آپ جتنے بھی آستانوں پہ جائیے گا، ان آستانوں پہ مخلوق خدا کے لیے کھانے اور لنگر کا فری بندوبست ہوتا ہے، فری انتظام ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی جب دنیا میں تھے تب ان کا لنگر چلتا تھا، اور آج تہے مزار چلے گئے ہیں، لیکن ان کے آستانوں پر مخلوق خدا کو فیضان آج بھی مل رہا ہے، مخلوق خدا آج بھی فیضیاب ہو رہی ہے۔ میں عام طور پر ان لوگوں کو کہا کرتا ہوں، ان لوگوں کو جنہیں میں نظریاتی دہشت گرد کہتا ہوں، جو لوگوں کو بازاروں سے دور کرتے ہیں، جو لوگوں کو حضور کے میلاد سے دور کرتے ہیں، میں نے کہتا ہوں بزرگوں کے عرصوں کے خلاف باتیں نہ کیا کرو، باتیں کرنی ہے تو بے حیائی کے خلاف بات کرو، فحاشی کے خلاف بات کرو، اور یعنی کا سیلاب آیا ہوا ہے، ملت
مملکت اسلامیہ کی تہذیب پہ یلغار ہو چکی ہے. اس وقت انڈیا کی تہذیب ہماری تہذیب کو مسخ کیے ہوئے ہے. ہمارے ملک میں فحاشی ہے, ہمارے ملک میں اوریانی ہے. اگر بند کرنی ہے تو اس فحاشی کو بند کرو, اوریانی کو بند کرو, اس تہذیب کو بند کرو جو انڈیا کی تہذیب ہماری اسلامی فکر کو ہے وہ مسخ کر رہی ہے. بزرگان دین کی جو محفلیں ہوتی ہیں یہ پاکیزہ محفلیں. بزرگان دین کے جو آستانے ہیں, ان بزرگان دین کے آستانوں سے ہمیں نور کی کرنیں ملتی ہیں, اسلام کی کرنیں ملتی ہیں. اور انہی لوگوں نے دین متین کا کام کیا. انہی لوگوں کے آستانوں پہ بیٹھ کے لوگوں کو ہدایت کا نور ملا. حاضرین مکرم, خطہ کشمیر کو اس اعتبار سے ایک خصوصی امتیاز حاصل ہے کہ یہاں کثیر تعداد میں بزرگان دین کے آستانے ہیں. اور خطہ کشمیر میں پھر علاقہ کھڑی جو ہے یہ خصوصی طور پہ ایک اہمیت کا حامل علاقہ ہے, جہاں پر بزرگان دین کے مزارات ہمیں چپے چپے پہ نظر آتے ہیں. اور آپ حضرات اہلیان موڑا سورج بھی مبارکباد کے مستحق ہیں, جو ہر سال حضرت سورج شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے اس عرس مبارک کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس کاوش کو, آپ کی سائی کو قبول فرمائے. اور جو حضرات بھی اس محفل کا اس جو ہے وہ عرس مبارک کا اہتمام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور یہ روحانی فیض جو ہے اللہ ہمیں اسے یہ فیضان بھی عطا فرمائے. اور بالخصوص جو بزرگان دین کی تعلیمات سے اللہ ہم پہ ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام شمائے بز میں ہدایت کے سلام شمائے بز میں ہدایت پیدا آسیوں گنبد والوں السلام کالی کملی والیوں ساربانا مہربانا راہیاں شالا جی میں